السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کی ایپیسوڈ نمبر 38 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ تو تب کھلی جب کسی شور کی آواز آئی۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے بیٹھی اور آس پاس دیکھتی غور کرنے لگی کہ کس شور نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا، اور پھر ایک زبردست ٹھاہ نے اسے نہ صرف ڈرا دیا بلکہ بتلا بھی دیا کہ یہ کھڑکی کے ٹکرانے کی آواز تھی۔ اسی ڈر نے اسے بیڈ سے ایک دم اٹھنے پر مجبور کر دیا، اور اسی دوران اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پڑی کسی چیز سے ٹکرایا جو زمین بوس ہوتی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، مگر اس نے دھیان نہ دیا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو ہوا کے تیز جھونکے نے اس کے کھلے بالوں کو بکھیر کر رکھ دیا، جس پر وہ چونکی۔ میرے بال تو بند تھے، یہ کھل کیسے گئے؟ خود ہی سے سوال کرتی وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ایک دم سے خوف دل میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا۔ وہ جن دنیاؤں سے لوٹی تھی، وہاں ہونے والے واقعات کے بعد اب چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اسے ڈرا کر رکھ دینے والی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بھی بند تھا، کوئی آیا بھی نہیں، اور کوئی آیا بھی ہوتا تو میرے بال بھلا کیوں کھول؟ اگلی بات منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ اس کی نظر اسی وقت بیڈ پر پڑی جہاں اس کا کیچر 3 حصوں میں ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر معاملہ اس کے سمجھ میں آیا اور ساتھ ہی جان میں جان آئی۔ وہ کھڑکی کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی تو کندھوں تک آتے بال لہرا لہرا کر چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بالوں کو چھوا اور افسردگی بھری ایک آہ خارج کی۔ اسے شاغلہ کا اس کے بال کاٹنا جو یاد آ گیا تھا۔ تمہیں ہر چیز کی معافی دی شاغلہ، مگر میرے اتنے خوبصورت بال کاٹنے پہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آہ میرے وہ لمبے حسین بال۔ حسرت بھرے لہجے میں وہ گویا ہوئی۔ باہر موسم کافی طوفانی سا ہو رہا تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی گویا بار بار اس کے جھونکے منہ پر تمانچوں کا سبب بن رہے تھے۔ ہوا کا شور اتنا تھا کہ اگر کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوتا تو بھی وہ اسے سن نہ پاتی۔ تبھی اس نے کھڑکی بند کی اور بیڈ کے کنارے پر آ بیٹھی، کیونکہ اس وقت اسے خاموشی درکار تھی۔ اس کے اپنے اندر ہی اتنا شور اٹھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ باہر کا شور بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ سونے سے قبل بھی وہ افغان کو ہی سوچ رہی تھی، اور اٹھنے کے بعد بھی اسی کا خیال دل و دماغ میں آ بسا تھا۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، اور نہ جانے کسی اور نے بھی کھایا تھا یا نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، اس وقت تو سب جاگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ میں دیکھوں کیا کر رہے ہیں، بلکہ مونا خالہ سے پوچھتی ہوں کھانا کھایا کہ نہیں۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہی ہوں گی کہ نہیں، کیا سوچتی ہوں گی کہ کیسی مہمان نوازی کر رہی ہوں میں کہ کھانے کا نہیں پوچھا اور یہ وقت ہو گیا۔ خود سے کہتی وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر مونا کے کمرے میں چلی آئی، جو سرہانہ جھاڑ کر بیڈ پر رکھتی خود بھی بیڈ پر دراز ہونے والی تھی۔ خالہ، اس نے وہیں سے پکارا اور پھر پاس چلی آئی۔ ارے زنجبیل، تم آؤ بیٹھو۔ انہوں نے خوش دلی سے اسے مخاطب کیا اور بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہوں گی آپ کہ کب سے آپ کو چھوڑ کے نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہوں، کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ چہرہ لٹکائے وہ اپنی طرف سے شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ارے ایسا کیوں سوچ رہی ہو میری بچی؟ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت ہر کسی کو وقت دینے کا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں انسان کا دل تنہا رہنے کا کرتا ہے، کسی کے پاس بیٹھنے، اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں سمجھتی ہوں۔ وہ بھی اس کے برابر میں بیٹھتی اپنائیت سے گویا ہوئی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس کی بات پر مونا مسکرائی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ یہی سوال کرنے والی ہے، بلکہ وہ تو خاص یہی پوچھنے تو یہاں آئی تھی۔ میرے لیے پریشان تم خواہ ہی ہو رہی ہو، کیونکہ کھانا تو میں نے کب کا کھا لیا، بلکہ باقی سب کی فکر بھی چھوڑو کیونکہ انہوں نے بھی کھا لیا ہے۔ ان کی دوسری بات پر وہ حیران ہوئی کہ سب اتنے اچھے کب سے ہو گئے کہ اپنے آپ کھانا کھا لیں، وہ بھی وقت پہ۔ حیران مت ہو، سب کو میں نے ہی اکٹھا کیا تھا کہ پہلے کھانا کھائیں پھر کوئی اور کام۔ اب میرا کہا تو نہیں ٹال سکتے تھے، آخر کو بڑی ہوں ان کی۔ اس کی حیرت بھانپتے ہوئے انہوں نے اس کے پوچھنے سے قبل ہی بتا دیا۔ تمہیں بھی بلوانے بھیجا تھا، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا، شاید سو رہی تھی۔ تب بھی انہوں نے یہی اندازہ لگایا، اور اب بھی اس کی سوئی سوئی آنکھوں سے یہی اندازہ لگا پا رہی تھی۔ ہاں بس وہ کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو موسم کے تیور میری آنکھ کھول گئے، ورنہ شاید ابھی بھی سوئی ہوتی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنے سونے پہ بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ ہاں موسم کافی خراب ہو رہا ہے، خیر یہ تو اچھا ہی ہوا کہ تمہاری آنکھ لگ گئی، ورنہ ان دنوں تمہاری نیند بھی کتنی ڈسٹرب ہوئی ہوگی۔ بلکہ تم جاؤ، شاباش، جا کر پھر سے سو رہے، اب خواہ مت جاگتی رہنا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ میں بھی سونے کی تیاریوں میں ہی تھی، ابھی فون آیا تھا رائم کا، پوچھ رہا تھا کہ واپس کب آنا ہے، تو میں نے کہا آج ہی تو آئی ہوں، اب 1-2 دن رکوں گی۔ میرے اور زنجبیل کے علاوہ بھلا اور کون دیکھے گا سب کو؟ جو چند رشتہ دار تھے وہ تو کل کے ہی واپس لوٹ گئے۔ 1-2 دن میں زنجبیل کو ساتھ لے کر ہی جا چاہوں گی۔ تم بتاؤ، صحیح کہا نا میں نے؟
وہ بھی 2 قدم چلی ہی تھی کہ مونا رائم کے فون اور اس سے ہوئی باتوں کا ذکر کرنے لگی۔ جی بالکل خالہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ زبردستی کی مسکراہٹ ان کے سپرد کرتی وہ کمرے سے نکل آئی۔ اتنی بے اعتباری! رائم کہ مجھے کال تو کیا، ایک میسج تک نہ کیا۔ یہ بات مجھے کال کر کے بھی تو پوچھ سکتے تھے۔ نہ جانے کیوں زنجبیل کا دل دکھا، کیونکہ اس سے پہلے رائم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا جو نہیں تھا۔ رائم کا خیال ذہن سے جھٹکتی وہ مہرو کے کمرے میں چلی آئی، جہاں صرف زوار تھا اور آنکھیں موندے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ نہ جانے سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا۔ وہ بنا اسے ڈسٹرب کیے مہرو کی طرف آئی، جو کہ جاگ رہی تھی اور نرس کی بات سن رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ان کے پاس ٹول پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنائیت سے پوچھا تو بولنے کی بجائے وہ صرف مسکراتی، جس کا مطلب تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ جانتی ہیں، آپ کی یہ مسکراہٹ ہی ہم سب کو ہمت اور حوصلہ اور صبر اور دل کو سکون دینے کے لیے کافی ہے۔ اسے اپنے ہونٹوں سے جدا مت کرنا تائمہ۔ اب تو صرف آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں۔ پلیز خود کو اذیت دے کر ہمیں مت تڑپائیں۔ نہ جانے کیوں یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رو پڑی، اور اسے روتا دیکھ کر مہرو کی آنکھیں بھی طراوت میں گھل گئی تھیں۔ زوار جس کی کچھ دیر قبل ہی آنکھ لگی تھی، زنجبیل کے رونے پہ کھل گئی۔ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھنے لگا۔ سب سے تنہا تو تم تھی میری بچی، باپ چھوڑ گیا، ماں بھی چھوڑ گئی۔ مہرو بولی۔ وہ آگے بھی بولنا چاہ رہی تھی، زنجبیل خاموش رہی اور انہیں بولنے دیا۔ ہم نے کبھی تمہیں وہ پیار نہ دیا جس کی تم حقدار تھی۔ تم سے وہ رشتہ نبھایا ہی نہیں جو نبھانا بنتا تھا، الٹا تمہارے ماں باپ کے سامنے تمہیں غیر خاندانی کہہ کر انہیں تکلیف پہنچاتے رہے۔ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر جو محبت اور شفقت بھرا ہاتھ تمہارے سر پر رکھنا چاہیے تھا، وہ رکھ ہی نہ پائی، اور نہ تمہیں خود سے دور جانے سے روکا، بلکہ شکر ادا کیا کہ ماں باپ تو چلو گزرے ہی، یہ بھی چلی گئی۔ اچھا اماں، تم غیروں کے پاس رہتی رہیں، غیروں سے محبت سمیٹتی رہیں، کیونکہ اپنوں سے وہ مان اور محبت جو نہ ملی جس کی تمہیں چاہ تھی۔ اپنی زندگی کا ساتھی بھی خود ہی چن لیا، آخر کو ہماری طرف سے کوئی آگے جو نہ بڑھا تھا۔ وہ آج کھل کے اپنی غلطیوں اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ تم اکیلی لڑکی اپنی حویلی ہونے کے باوجود بھی کہیں اور رہتی رہی، کیونکہ اپنوں سے تمہیں بھلے کی کوئی امید نہ تھی۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو تمہارے سر پر ہاتھ رکھتا، جو تمہارا سہارا بنتا سوائے افغان کے، مگر وہ بھی تو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ مگر دیکھو، جنہوں نے کبھی تمہیں اپنا نہ مانا، کبھی تمہیں عزت اور وہ محبت نہ دی، تم انہی کے لیے رو رہی ہو، انہی کی تکلیف پہ تڑپ رہی ہو۔ بنا اپنی جان کی پرواہ کیے میرے افغان کو واپس حویلی لے کر آئی۔ تم نے تو ہمارے لیے اپنی محبت کا ثبوت تبھی دے دیا تھا۔ تم نے تو ہمیشہ ہمیں اپنا سمجھا دل و جان سے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت غلط کیا، بہت غلط کیا۔ زنجبیل ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں اپنا بن کر نہ دکھا سکے۔ وہ بھی رو پڑی تھی، اور زنجبیل جو یک تک انہیں دیکھتی خاموشی سے سن رہی تھی، وہ تڑپ کر بولی، ایسا مت کہیں تائی اماں، آپ معافی مت مانگے، مجھے آپ سے یا کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ مہرو جو ہاتھ جوڑنے کو تھی، زنجبیل نے ان کے ہاتھ جوڑنے سے روکے۔ اگر آپ نے کبھی مجھے کچھ کہہ بھی دیا تھا تو آپ بڑی تھی، آپ کہہ سکتی تھی۔ بھلے آپ نے مجھے وہ اپنائیت نہ دی جس کی میں چاہ رکھتی تھی، مگر میرے دل میں تو آپ کے لیے محبت اور عزت تھی نا، اس لیے میں نے کبھی آپ کے بارے میں برا نہیں سوچا، نہ کہا۔ تو پھر آپ سے معافی کی طلب بھلا کیوں رکھوں گی؟ اس لیے آپ مجھ سے معافی بالکل مت مانگے، آپ میری ماں جیسی ہیں، اور مائیں بیٹیوں کے آگے ہاتھ جوڑتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہاتھ جو زنجبیل نے تھام رکھے تھے، انہیں اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا تو پچھتاوے کے بجائے اب کے تشکر اور اپنائیت بھرے آنسو مہرو کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ زوار بھی مسکراتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا تو ایک نظر زنجبیل نے اس کی طرف بھی ہولے سے مسکرا کر دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ دیکھیں سب صحیح ہو رہا ہے۔ ایک بات بولوں زنجبیل، مانو گی کیا؟ چند لمحے اس ایموشنل سین کی نظر ہوئے تو مہرو بولی، جی جی تائی اماں کہیے، میں آپ کی بات بھلا کیوں ٹالوں گی؟ مہرو نے افسردگی سے اسے دیکھا، جانتی تھی کہ جو بات وہ کہنے والی ہیں اسے وہ ٹال سکتی ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں خود کو کہنے سے روک نہ پائیں۔ میرے افغان کے پاس واپس لوٹاؤ زنجبیل۔ اور زنجبیل کے ساتھ ساتھ زوار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بات کہنے والی ہیں۔ زنجبیل کیا جواب دیتی، اس کی تو گویا زبان تالو کے ساتھ ہی چپک گئی تھی۔ میرا بچہ بہت تنہا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، وہ صرف اور صرف تمہیں چاہتا ہے۔ تمہارے کسی اور کے ہو جانے کا درد اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا ہے، جو کہ اس ماں کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ پلیز زنجبیل، اس حویلی میں واپس آ جاؤ، میرے افغان کی دلہن بن کر کوئی تو خوش واپس لوٹے، کچھ تو دل کو سکون دے۔ فی الحال تو مہرو کی باتیں زنجبیل کے دل کو جلتے انگاروں پر رکھ رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تنور میں گر پڑی ہو، اپنا پورا وجود جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اور تبھی ایک زوردار آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ بجلی تھی جو بہت زور سے کڑکی تھی اور اپنی کڑک کے ساتھ بارش کی اطلاع دے رہی تھی۔ وہ بنا جواب دیے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اٹھی اور بھاگتی ہوئی صحن میں چلی آئی، اور پھر صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
بارش زور و شور سے برس رہی تھی اور وہ ارد گرد سے بیگانہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی مگر اسے ہوش ہی کہاں تھی۔ بارش کے پانی میں اس کے آنسو بھی کہیں روانی سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بجلی زوروں سے کڑک رہی تھی، بادل بار بار گرج رہے تھے، مگر وہ تو گویا آنکھیں کان دونوں بند کی بیٹھی تھی۔ ہواؤں کے اس قدر شور کے باوجود بھی اس کے رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کب سے اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی اور نہ جانے کب تک روتی ہی رہتی اگر جو کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ نہ رکھتا۔ اپنے کندھے پہ کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے وہ چونکی مگر سر نہ اٹھائے، کیونکہ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ وہ اس شخص اور اس کی خوشبو کو پہچانتی تھی جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے کھڑا تھا یا پھر ابھی ابھی آیا تھا، وہ یہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسے یوں روتا چھوڑ کر نہیں جائے گا اتنا وہ ضرور جانتی تھی۔ اب نہ صرف ایک کندھے پہ بلکہ دوسرے کندھے پہ بھی وہ اس کا ہاتھ محسوس کر سکتی تھی، مگر سر ابھی بھی اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، ابھی بھی رو رہی تھی، مگر افکن کے آنے پر آواز اندر دبا گئی تھی۔ افکن پہلے تو کتنے ہی لمحے اس جھکے سر والی لڑکی کو دیکھتا رہا اور پھر دونوں کندھوں سے تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اس نے نظریں ابھی بھی نہیں اٹھائی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت افکن سے نظریں ملانا اس کے لیے اس قدر مشکل کیوں ہو رہا تھا۔ جب وہ کتنی ہی دیر یوں خاموش آنسو بہاتی رہی تو افکن نے اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا، جو بھیگا ہوا تھا، بلکہ اس تیز طوفانی بارش میں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ مگر وہاں پرواہ کس کو تھی؟ چہرہ اوپر ہوا، دونوں کی نظریں ملی اور پھر نہ جانے زنجبیل کو کیا ہوا کہ خاموشی کا بند پھر سے ٹوٹ پڑا اور وہ روتی ہوئی افکن کے سینے سے جا لگی اور اس کی شرٹ کو زور سے مٹھی میں دبوچ لیا، گویا دل کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی ہو۔ اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کے گرد جواباً افکن نے بھی گھیرا ڈالتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی کچھ بھی نہ تھی، بلکہ وہی تو اس کی زندگی تھی، اور اس وقت اس کی زندگی، اس کی جان اس کی باہوں میں تھی۔ سیاہ طوفانی رات، بادلوں سے ڈھکے آسمان تلے اس برستی بارش میں دو وجود ایک دوسرے کی قربت لیے ارد گرد سے بیگانہ بھیگ رہے تھے۔ ایک ٹوٹ چکا تھا تو دوسرا اسے سمیٹ رہا تھا۔ بارش کے ٹھنڈے قطروں کے باوجود بھی افکن کو زنجبیل کے گرم آنسو پگھلا رہے تھے۔ اسے اپنے سینے پہ زنجبیل کے قریب ہونے سے سکون کی بجائے جلن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے روانی سے بہتے آنسو اسے تڑپا رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ زنجبیل کی کمر اور بالوں سے ہٹا کر اسے خود سے الگ کرنا چاہا تو افکن کی شرٹ پر اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ اس سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ افکن نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور دوبارہ سے اسے باہوں میں لیتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ دونوں ہی خاموش تھے، نہ افکن کچھ کہہ پا رہا تھا نہ زنجبیل، بس دونوں کا یوں قریب ہونا دونوں پہ ہی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہیں۔ کتنے ہی لمحے مزید گزر گئے تو افکن نے اسے پھر سے الگ کرنا چاہا۔ اب کہ زنجبیل نے کوئی مزاحمت نہ کی اور خاموشی سے اس سے الگ ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ افکن نے دونوں انگوٹھوں کے پوروں میں اس کے بہتے آنسوؤں کو چنا اور ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لایا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بے اختیار وہ مسکرا اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر بازو سے پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا اور ہونٹ پھر سے قریب لاتے ہوئے اس کے دونوں آنکھوں پر ان کے لمس کو قید کر دیا۔ زنجبیل کا دل ایک دم زوروں سے دھڑکا اور اب جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ جذباتی پن میں کیا کر گئی ہے۔ وہ کب سے افکن سے لپٹی رو رہی تھی، یوں صحن کے بیچوں بیچ، وہ بھی اس حالت میں، یعنی بھیگے وجود کے ساتھ، یہ جان کر وہ اپنی جگہ شرمندگی میں گھری رہ گئی، جبکہ افکن اس کے مزید قریب آ چکا تھا۔ اب کہ وہ ہونٹ اس کے کانوں کے قریب لایا تو زنجبیل کو لگا وہ اپنی جگہ کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ افکن کا یہ دیوانہ سا انداز اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا بھلا؟ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو سے مدہوش کر رہی تھی، اور اس خوشبو کو وہ پہلے اپنے جذباتی پن میں فراموش کر چکی تھی۔ افکن نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے اور اپنا گال اس کے گال سے جوڑتے ہوئے اس کے کان کے قریب ہوتا بولا، افسوس زنجبیل، ایک عدد شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کسی غیر کی باہوں میں سمائی ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اس نے اتنا قریب آ کر کہا بھی تو کیا؟ زنجبیل جو آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتی کھو سی گئی تھی، ایک دم ہوش میں آئی اور حیرت و بے یقینی سے اسے تکنے لگی۔ افکن کی اس بات نے، جس کی اسے قطعی امید نہ تھی، اس کا اندر تک راکھ کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوا، وہ موٹے موٹے آنسو جو ابھی اس کی آنکھوں سے نکلے تھے انہیں صاف کرتا بولا، آج تو پہنچ دیے، آئندہ نہیں پہنچ سکوں گا، کیونکہ بھول گیا تھا کہ تمہارے آنسوؤں کو اپنے پوروں میں چننے کا حق تو میں کب کا کھو چکا ہوں۔ لفظوں کا ایک اور تیر تھا جو اس نے برسایا تھا، بلکہ اب تو تمہارے قریب آنے کی جسارت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ اب یہ حق میں بہت جلد کسی اور پہ جتانے والا ہوں۔ اب میری قربت کی حقدار کوئی اور ہوگی۔ اس کی اس بات نے باقی باتوں سے زیادہ اثر چھوڑا تھا۔ زنجبیل کی گویا برداشت جواب دے گئی، چپ کر جاؤ افکن، پلیز ایسا مت کہو۔ کب سے خاموش کھڑی وہ آخر بول اٹھی، کیوں؟ تکلیف ہو رہی ہے میری باتوں سے؟ برداشت نہیں ہو رہی؟ ہوں گی بھی کیسے؟ یہ تو میں ہی ہوں جو برداشت کر رہا ہوں، اور تمہارا کسی اور کا ہونا۔ میری جیسے سکت تم کہاں سے لاؤ گی؟
زنجبیل کا دل چاہا کہ چلا کر بولے میں کسی اور کی نہیں ہوں، میں آج بھی تمہاری ہوں افغان، صرف تمہاری۔ مگر جب چلانا چاہا تو ایک حرف منہ سے نہ نکلا، سارے الفاظ حلق میں اٹک گئے، یوں لگا جیسے گویائی چھن گئی ہو۔ کیا ہوا؟ کچھ کہا نہیں جا رہا؟ کہو بھی کی تو کیا، جب پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں۔ اس کے کاٹ دار الفاظ زنجبیل کا کلیجہ چیرتے جا رہے تھے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ یہاں بیٹھ کر بلک بلک کر روتی تم کس بات کا سوگ منا رہی تھی؟ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے یہ آنسو میرے لیے تو ہرگز نہیں تھے، بلکہ سنو، کہیں مجھے رائن سمجھ کر تم مجھ سے نہیں لپٹ گئی تھی؟ اف اف اف، انگارے پہ انگارے برسا رہا تھا یہ شخص۔ زنجبیل کے دل میں زور کی ٹھیس اٹھی۔ خدا کے لیے افغان چپ کر جاؤ، میں اس سے زیادہ تمہاری غیرت آباری، تمہارے لفظوں کی اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے میں واقعی اتنی سخت نہیں ہے، پلیز ایسی باتیں مت کرو۔ آپ کے روتے ہوئے زنجبیل نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے تو چند لمحوں کے لیے تو افغان واقعی یوں خاموش ہو گیا جیسے کبھی بھولا ہی نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی باتوں سے زنجبیل کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ جان بوجھ کر ہی تو اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، مگر اسے تکلیف دے کر وہ خود بھی تو تڑپ رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جاتا ہوں خاموش، مگر یہ جان لو کہ اس وقت جتنی اذیت میں ہوں نا، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے حصے میں اس سے آدھی بھی نہیں ہے۔ اس کے جڑے ہاتھوں کو تھام کر انہیں الگ کر کے چھوڑتے ہوئے اس سے دور ہوتا وہ بولا، اور پھر پلٹ گیا۔ وہ پلٹا تو زنجبیل کے دل میں کچھ چبھا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، بادلوں کی گرج برس بھی جیسے تھم سی گئی تھی، مگر دور آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی جل بجھ رہی تھی۔ وہ بجلی تھی جس کی کڑک بھی ختم ہو چکی تھی، اب وہ صرف چھپن چھپائی کھل رہی تھی۔ افغان رکو۔ اس کے پلٹنے پہ زنجبیل نے تڑپ کر اسے پکارا۔ اس کی پکار میں ایسا کیا تھا کہ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا، جیسے وقت رک سا گیا ہو اور وہ بھی وقت کے ساتھ ہی جام ہو گیا ہو۔ مجھ سے یوں نظریں مت پھیرو افغان، تمہاری ایسی دوری میری جان لے گی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی تھام کر التجائیہ لہجے میں کہی اس کی یہ بات افغان کے دل کو جھنجھوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا پلٹے اور اس لڑکی کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے کہے کہ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی تو، مگر وہ خود پہ کیسے قابو رکھے کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ نظریں تو تم نے پھیری ہیں، میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں کل تھا، بس تم ہی راستہ بدل گئی۔ پلٹ کر شکواں کنا نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے پھر سے چوٹ کی، تو تم بھی تو راستہ بدلنے کی باتیں کر رہے ہو۔ زنجبیل کا اشارہ اس کے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے والی بات کی طرف تھا۔ یہی بات تو اسے سب سے زیادہ اذیت دیتی تھی۔ رشتہ تو تم نے بدلا ہے، میں تو صرف اسی راستے سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بتاؤ، کیا یہ حق صرف تمہیں ہی حاصل ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کلائی ابھی بھی زنجبیل کے ہاتھوں میں مقید تھی، کلائی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ اگر چھوڑا تو افغان اس سے کہیں کھو جائے گا۔ اگر میں واپس اسی راستے پہ لوٹ آؤں تو کیا تم پھر بھی آگے بڑھنا چاہو گے؟ زنجبیل کی بات پر اس نے ناسمجھی بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آئی تھی، بلکہ یقیناً اسے سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر جب سمجھ آئی تو چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ وہ دوبارہ وہی راستہ چننے کی بات کر رہی تھی جہاں افغان اس کے لیے کھڑا تھا۔ یہ سمجھ آتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی امڑ آئی۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ آیا اس نے یہ بات سچ میں کہی ہے یا اس کے کانوں نے ہی غلط سن لی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ یقین کی خاطر اس نے پوچھا، مگر زنجبیل نے اپنے الفاظ نہ دہرائے۔ وہی کہا جو تم نے سنا۔ تم نے کیا سنا افغان؟ بتانے کی بجائے اس نے افغان سے اپنے ہی الفاظ سننے چاہے۔ تم نے کہا کہ اگر تم واپس اسی راستے پہ… ہاں بالکل میں نے کہا۔ اگر… اسے بیچ میں ٹوکتی وہ اگر پر زور دیتی بولی تو افغان کی ساری خوش فہمی ہوا کے سنگ ہچکولے کھاتے کہیں دور چلی گئی۔ اس کا چہرہ جو ایک دم کھل اٹھا تھا فوراً سے کبھی مرجھا گیا، مگر نہیں، زنجبیل ابھی کچھ اور بھی کہنے والی تھی۔ اس نے افغان کی کلائی سے ہاتھ ہٹائے اور اپنے داہنے ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولی، میں تمہیں کوئی حتمی امید تو نہیں دلاؤں گی افغان، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آنے والے دنوں میں میرا دل کن حالات سے گزرے گا، کیونکہ میرے سامنے دو ایسے شخص ہیں جن کا میں دل نہیں توڑ سکتی۔ مگر میں دل و جان سے یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس لوٹ آؤں، کیونکہ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس دل میں صرف تم بستے ہو۔ میں کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہوں، اس لیے پلیز کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کرنا جو ہمارے ملن کی راہوں کو مزید مشکل بنا دے۔ میرا لوٹنا مشکل ہے، ناممکن نہیں، اس لیے بس میرا انتظار کرنا، پلیز افغان، میرا انتظار کرنا۔ وہ اس سے انتظار کرنے کی التجا کر رہی تھی اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ افغان اس کا یہ کہا موڑ دیتا۔ بھلے اس نے اپنے لوٹنے کا یقین نہیں دلایا تھا، بھلے اس نے اپنے لوٹنے کے لیے اسے امید کا صرف ایک سرا تھمایا تھا، مگر افغان کے لیے تو یہی بہت تھا۔ وہ تو اس امید پہ بھی ایک عرصے تک اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ گرم تپتے دل پہ جیسے ٹھنڈے پانی کی پھوار پڑی تو مردہ لبوں پہ زندگی کی رمق لوٹی۔ افغان کے لب مسکرائے اور پھر انہی لبوں سے اس نے اپنے چہرے پر ٹھہرا اپنی محبت کا ہاتھ چوم لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔